دوستوں آج ہم بات کریں گے دجال کے بارے میں کہ وہ کون ہے، پہلے کہاں تھا اور اب کہاں ہے۔ دوستوں یہ قصہ ہمیں ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے یہ پورا واقعہ بیان کیا ہے جس کا ذکر صحیح مسلم حدیث نمبر 7388 میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سمندر کے سفر پہ نکلا اور میرے ساتھ ٹوٹل 30 لوگ تھے۔ ہمارا سفر انتہائی اطمینان کے ساتھ کٹ رہا تھا کہ اچانک ہوا چلنا شروع ہو گئی اور سمندر میں طوفان آ گیا۔ اس شدید ہوا اور طوفانی لہروں کے باعث ہماری کشتی اور دوسری دیگر کشتیاں ڈول رہی۔ کشتی کے مسافر اس صورتحال کو دیکھ کر پریشان ہو گئے اور ہر کوئی اپنے اپنے خدا کو پکارنے لگ گیا، کیونکہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ سمندر سے اٹھنے والی لہریں ایک سمت کے بجائے ہر طرف سے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھیں۔ تھک ہار کر ملا نے بھی چپو چھوڑ دیے اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ اب ہم میں سے ہر کسی کو یقین ہو چکا تھا کہ اب ہماری موت پکی ہے۔ سورج غروب ہونے کو تھا اور روشنی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ شام کا اندھیرا اور منزل کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہ بھی خبر نہ تھی کہ کشتی کس سمت میں جا رہی ہے اور سمندر کی لہریں اب کب تک کشتی کو سلامت رہنے دیں گی۔ اس خوف و ہراس کی حالت میں رات گزر گئی اور صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے سے ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ کشتی کے رات بھر ہچکولے کھانے کے بعد کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ پھر اگلا دن بھی اسی کیفیت میں گزرا اور اسی طرح رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی گئی اور ہماری کشتی کو سمندر میں پھنسے ہوئے پورے 30 دن گزر گئے۔ پھر اچانک 30 دنوں کی صورتحال کے بعد بھولے بھٹکے مسافروں کو دور سے ایسا نظر آیا جیسے کچھ درخت سمندر میں کھڑے ہوں۔ 30 دن سے مصیبت میں پھنسے ہوئے مسافروں کو یہ منظر دیکھ کر امید کی کچھ کرن نظر آئی اور ملا نے جلد از جلد وہاں تک پہنچنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ چپو چلانا شروع کر دیے اور کشتی کو تیزی کے ساتھ ان درختوں کی طرف لے جانے لگا اور مسافروں کے چہرے زندگی کی امید سے چمک رہے تھے۔ پھر کشتی جوں جوں قریب ہوتی گئی درخت صاف صاف دکھائی دینے لگے۔ ملا پوری طاقت سے کشتی چلاتا رہا تاکہ سورج غروب ہونے سے پہلے ان درختوں تک پہنچا جائے۔ پھر کشتی آہستہ آہستہ ان درختوں کی طرف بڑھتی رہی اور جب درخت قریب ہوئے تو سارے مسافروں کو یہ جان کے خوشی ہوئی کہ یہ سمندر میں واقعی کوئی جزیرہ ہے۔ مسافروں کو اس جزیرے پر اترے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ درختوں کے درمیان میں سے ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نکلا۔ اس جانور کے پورے جسم پر بال تھے اور اس قدر لمبے اور گھنے تھے کہ یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ جانور کا اگلے حصہ کون سا ہے اور پچھلے حصہ کون سا ہے۔ سارے مسافر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے، کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی اس سے پہلے ایسا جانور دیکھنا تو دور کی بات سنا بھی نہ تھا۔ اب اس پر اسرار جزیرے پر اس کو دیکھ کر سب پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیا بلا ہے، اور جب ایک مسافر نے دوسرے مسافر سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے تو جانور نے مسافر کی بات سن لی اور مسافر کے جواب سے پہلے ہی وہ جانور خود بولا کہ میں جاسوس ہوں۔ جانور کے انسانوں کی طرح گفتگو کرنے سے تمام مسافر اور پریشان ہو گئے، کیونکہ آج تک انہوں نے کسی جانور کو انسانی زبان میں بولتے نہیں دیکھا تھا۔ چنانچہ سب یہ سمجھنے لگے کہ یہ کوئی جن نہ ہو، تو وہ ہمت کر کے ایک مسافر نے پوچھا کہ تمہاری جاسوسی کا مقصد کیا ہے اور تم کس کے لیے جاسوسی کرتے ہو؟ تو اس جانور نے جواب دیا کہ میں جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں اسے تم سے ملنے کا بے حد شوق ہے اور وہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، لہذا تم میرے ساتھ چلو۔ یہ سن کر تمام مسافر حیران و پریشان چپ چاپ اس کے پیچھے چل دیے۔ وہ عجیب و غریب جانور درختوں کے درمیان بنے ہوئے راستے سے ہوتا ہوا ایک پرانے محل کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا اور پھر وہ جانور ان کو محل کے اندر لے گیا۔ محل کے اندر داخل ہوتے ہی سب نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور رہائی کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ ہم نے اس سے پہلے اتنے بڑے قد کا آدمی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو ایک مسافر نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا یہ تو تم جان ہی لوگے، پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ تو مسافر نے جواب دیا ہم عرب قبائل لخم اور جذام کے لوگ ہیں، اور ساتھ ہی اس مسافر نے اپنے ساتھ بیتی اور یہاں تک پہنچنے کی ساری داستان سنا دی۔ اس قید میں جکڑے ہوئے شخص نے کہا ذرا مجھے نخلستان اور بیسان کے متعلق تو بتاؤ۔ تو مسافر نے جواب دیا کہ اس کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس زنجیروں سے جکڑے ہوئے شخص نے کہا ان قریب ان پر پھل لگنا بند ہو جائیں گے۔ پھر اس شخص نے تبرستان کے دراؤں کے متعلق پوچھا تو مسافر نے جواب دیا کہ اس کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہو؟ تو وہ شخص بولا کیا اس میں پانی ہے؟ تو مسافر نے جواب دیا کہ ہاں اس میں پانی ہے۔ پھر اس زنجیروں سے جکڑے ہوئے شخص نے پوچھا کہ ذرا مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ تو مسافر نے جواب دیا انہوں نے مکہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور اب مکہ سے نکل کر مدینہ میں موجود ہیں۔ تو اس زنجیروں میں جکڑے ہوئے انسان نے اس سے
पूछा, क्या अरबों के लोगों के साथ कोई लड़ाई लड़े और अरबों ने लड़ाई में इसके साथ क्या सलूक किया? तो मुसाफिर ने जवाब दिया, लड़ाई में अरबों पर गालिब रहे और बहुत से अरबों ने इनकी अताअत कबूल कर ली। ये सुनते ही वो जंजीरों में जकड़ा हुआ शख्स गुस्से में आ गया और कहा कि अब मैं तुम्हें अपने मुतल्लिक बताता हूँ। मैं दज्जाल हूँ और तुम्हारी बातों से ये मालूम होता है कि मुझे यहाँ से निकलने की इजाज़त मिलेगी। फिर मैं इस जजीरे से निकलूंगा और 40 दिन में सारी दुनिया घूमूंगा। दुनिया की कोई बस्ती और गांव ऐसा नहीं होगा जहाँ से मेरा गुजर ना हो। हाँ, लेकिन मैं मक्का और मदीना में नहीं जा पाऊंगा। मुझे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं होगी। मैं इन दोनों शहरों में दाखिल होने की कोशिश भी करूंगा तो मेरे आगे फरिश्ते रुकावट बन जाएंगे। इनके हाथों में तलवारें होंगी और वो मुझसे लड़ेंगे और उन 40 दिनों में बहुत से लोग मेरी अताअत करेंगे और मेरे साथ होंगे। तो दोस्तों, जिस बंदे में ईमान होगा वो दज्जाल को पहचान लेगा, क्योंकि उसकी पेशानी पे काफिर लिखा होगा। इस तरह से उसकी एक जन्नत और एक दोज़ख होगी। असल में जो उसकी दोज़ख होगी वही जन्नत होगी और जो जन्नत होगी वही उसकी असली दोज़ख होगी। तो ये किस्सा हमें एक सहाबी रसूल ने बताया जो कि इस्लाम कबूल करने से पहले एक ईसाई थे, और यही अजीब व गरीब वाक़या देखने के बाद उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर मुसलमान हो गए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।